سر یہ بتائیے گا کہ وٹامن ڈی کیا ہوتا ہے اور اس کی کمی جسم میں کیسے واقع ہوتی ہے؟ لیکن آج کل کی ماڈرن لائف سٹائل میں جہاں ہم چکنائی سے پرہیز کرتے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں نہیں کھاتے جو موٹا کرتی ہیں، مرغن غذا نہیں کھاتے، تو ہمیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے مریض بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری ایک چیز ہے کہ ماڈرن لائف سٹائل، ماڈرن لیونگ، اگر ہم تھوڑا ایج وائز کو ڈیوائڈ کریں تو جو بچے ہیں ان کے اندر پاؤں کی ہڈیوں یا ٹانگوں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن یا وہ ذرا گول سی محسوس ہوتی ہیں، وہ وٹامن ڈی کی ایک بہت زیادہ بڑی بریسٹ فیڈ کراتی ہیں مائیں، ان کو وٹامن ڈی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو ان کے ماں کے دودھ کے ذریعے پہنچے۔ اورل فارم میں آپ کبھی بھی کسی ایج پہ بھی لے سکتے ہیں۔ بچوں میں وٹامن ڈی کے ڈراپس ہوتے ہیں، ایڈلٹس کے لیے ٹیبلٹس اور کیپسول یا انجیکشنز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا اور آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ۔ ناظرین، انسانی جسم میں پائے جانے والے وٹامنز میں وٹامن ڈی کی بہت اہمیت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 بلین کے قریب لوگ جو ہے پوری دنیا میں وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بہت ساری مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہڈیوں کا درد کرنا، جوڑوں کے مسائل، دل کی بیماریاں اور معدے کی بیماریوں کے بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد الحق، جو کہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، گھرکی ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے QAS ہیلتھ کو آج جوائن کیا۔ مائی پلیئر۔ سر یہ بتائیے گا کہ وٹامن ڈی کیا ہوتا ہے اور اس کی کمی جسم میں کیسے واقع ہوتی ہے؟ دیکھیں، وائٹامن اصل میں باڈی میں اہم فرائض انجام دینے والے کیمیکلز ہیں جو کہ بہت تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، جیسا کہ خوراک کی نسبت بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کمی ہو جائے یا وہ اگر نہ پہنچے جسم میں تو جسم میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ضروری بہت زیادہ ہے، ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ وائٹامنز 2 میجر قسم کے ہوتے ہیں، کچھ چربی کے سورسز سے آتے ہیں، فیٹ سولیبل ہوتے ہیں، اور کچھ واٹر سولیبل ہوتے ہیں۔ جو واٹر سولیبل ہوتے ہیں وائٹامنز، وہ عمومی طور پہ اس کی کمی کا اتنا شکار نہیں ہوتے، لیکن آج کل کی ماڈرن لائف سٹائل میں جہاں ہم چکنائی سے پرہیز کرتے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں نہیں کھاتے جو موٹا کرتی ہیں، مرغن غذا نہیں کھاتے، تو ہمیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے مریض بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری ایک چیز ہے کہ ماڈرن لائف سٹائل، ماڈرن لیونگ کمیونٹیز میں سورج کی روشنی، دھوپ، اس کی اویلیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ سر اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیسے پتہ لگایا جائے کہ ایک بندے کو وٹامن ڈی کی کمی؟ اگر ہم تھوڑا ایج وائز کو ڈیوائڈ کریں تو جو بچے ہیں ان کے اندر پاؤں کی ہڈیوں یا ٹانگوں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن یا وہ ذرا گول سی محسوس ہوتی ہیں، وہ وٹامن ڈی کی ایک بہت زیادہ بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ماتھے کا بہت زیادہ بڑھا ہوا ہونا، ماتھے کا بڑھ جانا، کلائی اور گھٹنے کی ہڈیوں کا چوڑا ہو جانا، یعنی رسٹ کے پاس اور نیز کے راؤنڈ ہڈیاں چوڑی ہو گئی ہیں، باقی جسم پتلا ہے، تو یہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے چھوٹے بچوں میں جو گروئنگ ایج میں۔ اگر ہم مڈل ایج میں آ جائیں تو ایکسیسو ٹائرڈنیس، بہت زیادہ جلدی تھکن ہو جانا یا کام کے بعد جسم درد کرنا، تو یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر میں ہڈیوں کا چھوٹی سی چوٹ سے ٹوٹ جانا وٹامن ڈی کی کمی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں اسپیشلی جوڑوں میں ان کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے؟ دیکھیں، وٹامن ڈی کمی بیسیکلی نا، وٹامن ہڈیوں میں کیلشیم کو ابزارب کرانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ انتڑیوں سے جو ہم دودھ پیتے ہیں یا کیلشیم استعمال کرتے ہیں، اس کو جسم میں لے کر جاتا ہے اور ہڈیوں تک پہنچاتا ہے۔ براہ راست جوڑوں میں درد ہڈیوں وٹامن ڈی کی کمی سے نہیں ہوتا، وہ آرتھرائٹس اور اس سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہڈیاں بھربھری ہو جانا، کمزور ہو جانا، ہڈیوں کے اندر درد رہنا، وہ وٹامن ڈی کی علامت ہے۔ سر یہ جیسے کہ آپ نے بات کی بچوں میں کمی ہو جاتی، تو اس وجہ سے مدر کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ڈیورنگ پریگننسی وٹامن ڈی کی کمی کو پورا رکھیں۔ ہاں جی، مدر کی ڈائٹ میں وٹامن ڈی ہونا چاہیے ڈیورنگ پریگنینسی بھی، تاکہ بچے کی باڈی میں وٹامن ڈی کی سفیشینٹ ہو۔ اس کے علاوہ جب بریسٹ فیڈ کراتی ہیں مائیں، ان کو وٹامن ڈی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو ان کی ماں کے دودھ کے ذریعے پہنچتا رہے۔ وٹامن ڈی کا سورس جو ہے وہ سورج کی روشنی ہے، تو سردیوں میں بھی لوگ دھوپ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے رجحان نہیں ہے، تو گرمیوں میں بھی اس طریقے سے لوگ نہیں دھوپ لے پاتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی وٹامن ڈی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے؟ وٹامن ڈی کا جو اگر ڈیٹیل وہ زیادہ ایلیبوریٹ کروں یا زیادہ واضح طور پہ بتاؤں تو وٹامن ڈی انسانی خوراک میں کچھ بنیادی فارم میں پری وٹامن ڈی کے طور پہ پریزنٹ ہے۔ اس کو سورج کی روشنی، الٹرا وائلٹ لائٹ، ایکٹیو وٹامن ڈی کی طرف لے کر جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو ہمیں الٹرا وائلٹ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ براہ راست سورج کے سامنے آنے سے آتا ہے. شیشوں میں، گاڑیوں کے شیشوں میں آج کل الٹرا وائلٹ لائٹ کی فلٹرز جو لگے ہوتے ہیں، یا ہمارے ماڈرن گلاسز میں سے الٹرا وائلٹ لائٹ نہیں گزرتی، تو ہم پھر وہ روشنی نہیں لے پاتے جو پری وٹامن کو وٹامن میں ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو صبح اور شام کے وقت کی روشنی، سورج کے سامنے بیٹھنا، خاص طور پہ کم کپڑوں کے ساتھ یا شیشے یا کسی پردے کے بغیر بیٹھنا سب سے زیادہ مفید ہے. آج کل ہم نے ینگ جنریشن میں بھی دیکھا کہ وہ ڈپریشن کا شکار جو ہو جاتی ہے جلدی، تو کیا اس کے پیچھے وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ؟ وٹامن ڈی کی جو پروون جو رزلٹ ہے نا، وہ تو انتڑیوں پہ، اسٹمک پہ اور ہڈیوں پہ بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ قوت مدافعت کی کمی، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بیمار ہو جانا یا ڈپریشن وغیرہ، ان کے ساتھ بھی اس کی ایسوسیشن بتائی جاتی ہے، لیکن اتنا زیادہ ڈائریکٹ کوریلیشن نہیں ہے. سارے وٹامنز جنرل باڈی ہیلتھ، جنرل ویل بینگ، اچھی صحت، اچھی سوچ، پازیٹیوٹی پہ رول پلے کرتے ہیں، لیکن براہ راست اس کا اس طرح تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے پیشنٹ سر یہ بھی سوال کرتے ہیں جی، ان کو اٹھنے میں دشواری ہو جاتی ہے، بیک پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ ہے یا کوئی اور بیک پین کے جو دو میجر چیزیں ہیں، اس میں تو ایک ہماری پوسچر کی ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، ہم جھک کے بیٹھتے ہیں، موبائل کے استعمال نے بھی اس کو خراب کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے بیک ایک کو، اور جو ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے کمر کی ہڈیوں کی، وہ وٹامن ڈی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے. تو لہذا جب بھی بیک ایک کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ہم انہیں وٹامن ڈی پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ ان کی کمر کی اور موڑوں کی ہڈیوں میں کیلشیم بڑھے اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اچھا پوسچر، یعنی کہ سیدھے بیٹھنے کو، اور بیک کی ایکسرسائز ایڈوائز کرتے ہیں، فزیو تھراپی، تاکہ بیک کے مسل اسٹرانگ ہوں. آج کل بہت سارے وائٹامنس کی فارم میں ٹیبلٹس موجود ہیں، انجیکشنز بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، تو کس ایج میں یہ لینے چاہیے اور کس ایج میں اس کے سے اجتناب کرنا چاہیے؟ آئیڈیلی جو وٹامن باڈی ابزارب اتنا ہی کرتی ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو خاص طور پہ اورل فارم میں آپ کبھی بھی کسی ایج پہ بھی لے سکتے ہیں. بچوں میں وٹامن ڈی کے ڈراپس ہوتے ہیں، اڈلٹس کے لیے ٹیبلٹس اور کیپسول یا انجیکشنز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ انجیکشنز پریفر کرتے ہیں، لیکن میری پرسنل اوپینین میں اورل فارم زیادہ اچھی ہے. انجیکشن بھی ایون کہ آپ کسی سولوشن میں دودھ وغیرہ میں ملا کے پی سکتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد الحق موجود تھے، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن گرکی ہاسپٹل سے. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو نیچے دیے گئے کامنٹس میں آپ آگاہ کر سکتے ہیں، ضرور ہم اس کو نیکسٹ سیگمنٹ میں شامل کریں گے. آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.